اسد صاحب اور ناظرین، جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہمارے ساتھ ہمارے مولانا سید کاظم شرفی صاحب بھی جڑ چکے ہیں۔ کاظم صاحب، میرا آپ سے پہلا سوال، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے عشرہ رحمت جو ہے چل رہا ہے، تو عشرہ رحمت کی عظمت کیا ہے، اس کی جو عظمت ہے اس کے بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ جی شکریہ ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، الصلاۃ والسلام علی عبدہ ورسولہ محمد المصطفیٰ امام الانبیاء خاتم النبیین وعلی آلہ اصحابہ الطیبین الطاہرین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہزار بار بشو ہمدہ مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست، ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک کر نفس کن کر کمی آئے چنے تو فائزی دیجا۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ راہیل بھائی آپ نے ابھی فرمایا کہ عشرہ رحمت سے متعلق کیا اس کی اہمیت بتائی گئی ہے، کلام مجید کی اس متبرک آیت مبارکہ جس میں نے ابھی اس کو تلاوت کیا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر رمضان میں روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح سابقہ یعنی پہلے والے جو انبیاء گزرے ہیں ان کی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، یعنی کہ پہلے بھی جو امتیں گزری ہیں، چاہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہونے دیجیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہونے دیجیے، اور دیگر جتنے انبیاء ہیں، ان کے تعلق سے بھی کلام مجید نے اس کا احاطہ کیا ہے اور تاریخ دہرائی ہے، اور ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے پہلے کے نبیوں کی امتوں پر، ان کی قوموں پر یہ روزے فرض کیے تھے، تم پر بھی فرض کیے گئے ہیں، اے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر بھی یہ روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، نیک بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا جو منشا ہے وہ انسان کو پاکیزہ تزکیہ نفس کرنا، اس کی ظاہری اور باطنی صفائی ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندے خوب پاکیزہ ہوں، دنیا میں نیک رہیں اور نیک صورت لے کر مجھ تک پہنچے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بندگی کا حق ادا کرنے کے لیے چند شرائط بتا دیے کہ تم یہ کام کرو گے تو تمہیں اس کا یہ اجر ملے گا، یہ انعام عطا کیا جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب یہ احکام نازل فرمائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب کے سب ممبر کی طرف آ جاؤ، یعنی جہاں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا کرتے، وہاں پر آپ نے سب کو جمع ہونے کے لیے حکم فرمایا، سب کے سب وہاں پر جمع ہو گئے۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر منبر پر تشریف فرما ہوئے اور ایک فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا کہ تم پر رمضان میں روزے فرض کیے گئے ہیں، اے ایمان والو، جس طرح سابقہ امتوں پر فرض کیے گئے تھے، اس میں تمہیں روزہ رکھنا ہے، دن میں طلوع فجر سے قبل اس کا آغاز ہوتا ہے، کھانے پینے سے اور دیگر جو چیزیں جائز قرار دی گئی ہیں دیگر اوقات میں اس سے رک جانا، جماع سے رک جانا، کھانے پینے سے رک جانا، یہ ساری چیزوں سے رک کر کب تک رکنا؟ دن بھر، رات تک۔ جب طلوع ہونے سے لے کر غروب آفتاب آتا ہے، یعنی آفتاب غروب ہو جاتا ہے، اس وقت تک ان چیزوں سے تم رکے رہنا، اسی کے نام روزہ قرار دیا گیا۔ پھر یہ جو لوگ 30 دن یعنی چاند جو افطرو فی رؤیتی، اور جو ہے اس کے بعد کب؟ جب پورے دن مکمل ہو جائیں، چاند نظر آ جائے، اس کے بعد سومو لرؤیتی و افطرو لرؤیتی، یہ ارشاد فرمایا گیا کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر چھوڑو، یعنی ایک مہینے کا پورا عرصہ بتایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلسلے میں کئی باتیں ارشاد فرمائی ہیں، یہ انشاءاللہ تعالی آگے لائیں گے، لیکن ارشاد فرمایا کہ پہلا عشرہ جو ہے یہ رحمت کا جو عشرہ ہے،
3 حصوں میں تقسیم کیا گیا رمضان المبارک کو. پہلا عشرہ یعنی پہلے 10 دن یہ رحمت کے 10 دن ہیں، دوسرے 10 دن مغفرت کے، اور تیسرے 10 دن یہ دوزخ سے نجات کے. اللہ تعالیٰ جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آ جاتا ہے، یہ پہلے عشرے کی جو فضیلت پر آپ نے سوال کیا، جیسے ہی چاند نظر آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سرکش شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے. آپ کے اندر جو وساوس ہیں وہ سارے کے سارے قید ہو جاتے ہیں اور بندہ رجوع اللہ ہو جاتا ہے. جنت کو سجا دیا جاتا ہے، اور جو شخص ایک رکعت بھی اگر رمضان المبارک میں ادا کر لے تو اس کو بے پناہ ثواب دیا جاتا ہے. بلکہ ارشاد فرمایا گیا کہ نور کا ایک شہر، جیسا ہم کہتے ہیں کہ دیکھیے بھائی فلاں سٹی کتنی خوبصورت ہے، بقع نور نظر آ رہی ہے. ہم مثال لیتے ہیں مکہ مکرمہ کی، مدینہ منورہ کی، کہ جب رات کا وقت آتا ہے، جب وہاں پر روشنی ہوتی ہے تو کس طرح شہر جگمگاتا ہے، یعنی کہ نور کا شہر نظر آتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر ایک رکعت کئی، دیکھیے اگر ہم صبح سے لے کر شام تک، فجر سے لے کر عشاء تک کے ساری رکعتیں فرض کی اگر کاؤنٹ کریں تو 17 رکعتیں ہوتی ہیں. پھر ہم سنت ادا کرتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، تو ایک رکعت کا اللہ تعالیٰ یہ ثواب عنایت فرماتا ہے کہ اس کے لیے نور کا ایک شہر بنا دیا جاتا ہے ہر رکعت پر. تو نور کے کتنے شہر آپ کے لیے بنائے جا رہے ہیں. آپ کسی کمپنی میں جاب کرنے کے لیے جاتے ہیں، جب آفر آتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر آپ کے لیے وہ کام کرنے پر کس قسم کی اجرت کے علاوہ جو تنخواہ سیلری دی جاتی ہے اس کے علاوہ اور کیا آپ کے لیے وہ لوگ چیزیں آفرز کر رہے ہیں. اکوموڈیشن رہتا ہے، فوڈ رہتا ہے یعنی کھانے پینے کا انتظام، رہنے کا انتظام، یہ ساری چیزیں بتاتے ہیں. پھر ٹرانسپورٹیشن کی سہولت، یعنی کہ آپ کے جہاں پر رہائش ہے مکان سے لے کر جہاں آپ کا آفس ہے وہاں آنے جانے کی بھی سہولت دیتے ہیں. جب آپ کام کرتے ہیں تو یہ چیز دیکھتے ہیں کہ مجھے سہولتیں کیا دی جائیں گی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو رمضان میں روزے رکھنے کے لیے ایک روزے پر بے پناہ ثواب عنایت فرمایا ہے. کوئی یہ اندازہ نہیں کر سکتا. ایک مہینے کے اگر روزے رکھ لیں تو پورے سال بھر کا ثواب ایک روایت میں آیا ہے. ایک روایت میں آیا ہے کہ 10 مہینوں کا ثواب عطا کیا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جو باقیہ 2 مہینے ہیں اللہ اپنے فضل سے 1 مہینے کا ثواب عطا کرتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ایک اور مہینے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے. پہلا عشرہ انتہائی رحمتوں کا. انشاءاللہ گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے. راہیل بھائی جو ہے آپ نے جو سوال کیا تھا اب تک اس کا ہم نے جواب دیا ہے. آگے انشاءاللہ تعالیٰ اور جو بالکل آگے ہم جو ہے تراویح پہ بھی بات کریں گے، زکوٰۃ پہ بھی بات کریں گے اور اعتکاف پہ بھی بات کریں گے. بہت بہت شکریہ مولانا.